غار حرا کا واقعہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہا عبادت کرتے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رو کر دعا کرتے، فرماتے یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا ساتھ لے جاتے اور 4 دنوں تک غار حرا میں رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو گھر لوٹ آتے، پھر کھانا لے کر دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے۔ کبھی کبھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لے کر آتی، اور پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی فرشتہ نازل ہوا۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا پڑھو یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا، آپ کو چھوڑ کر کہا اقرا پڑھو، لیکن جواب وہی تھا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ سلسلہ 3 مرتبہ ہوا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، یعنی اقرا پڑھ کے سنایا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اقرا پڑھ لی اور یاد بھی کر لی۔ سبحان اللہ۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی تھی۔ وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ آپ گھبرا کر گھر آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آپ کا جسم مبارک تیز بخار سے تپنے لگا۔ آپ نے سارا واقعہ اپنی زوجہ حضرت ختیجہ سے بتا دیا۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، آپ سچے اور ایماندار ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ بزرگ تھے، آنکھوں سے نبینا تھے، لیکن حق کو پہچانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غار حرا کا پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے بتایا یہ وہی فرشتہ ہے جو سارے نبیوں پر نازل ہوتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ بہت خوش ہوئی، لیکن ورقہ رو پڑا اور کہنے لگا کاش جب آپ نبوت کا اعلان کرتے تو میں اس وقت جوان ہوتا اور آپ کے ساتھ ہوتا۔ آپ پر بہت ساری مصیبت آئیں گی، لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ کو اپنے شہر مکہ سے نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر کہا کیا میری امت مجھے میرے پیارے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار رہتا۔ پھر وہی سلسلہ جاری ہوا، دوسری وحی نازل ہوئی سورہ مدثر۔ وحی کے بعد آپ کی پھر طبیعت ویسے ہی خراب ہو گئی۔ اللہ کا فرمان ہوا اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اللہ کا پیغام سنانا شروع کر دیا، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ آپ کے چاچا ورقہ نے جو سب مصیبت بتائی تھی آپ پر وہ سب مصیبت ظاہر ہوئی، اور یہ وہی غار حرا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے، اپنی امت کی بخشش کرتے، اور آپ کو یہیں پر وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کمنٹ میں 1 مرتبہ محبت سے یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔